جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کہاں چھپی ہوئی، فلاں چیز کہاں، جھوٹا ہے. اولاً تو یہ معاملہ تسخیر جنات کا یہ خاص ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کیا تو صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے. کوئی کاہن، کوئی بابا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے یعنی جن ہے، میں جو چاہوں کام لے لوں، وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ. آئیے سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. پہلی حدیث اس طرح ہے: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت: من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دیکھنے کا مطلب آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا. یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم غیب کی نفی کرتی ہے. دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فمات باللیل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جو بیمار تھا، وہ مر گیا. رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا اور رات میں مرا، رات ہی میں ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما منعکم ان تعلمونی. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی، اس کے تجہیز و تکفین کی خبر کیوں نہیں دی؟ اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اب جب نبی کو غیب کا علم نہیں تو اور لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے، سب سے بڑی جہالت، سفاہت اور حماقت ہے. یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. کچھ واقعات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ہاں آپ ایک مرتبہ گئے. جانے کے بعد بڑی دیر تک آپ کے چہرے پر اداسی چھائی رہی. حضرت میمونہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اداس دکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آج مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. اس لیے کہ فرشتہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسا کیوں ہوا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد اچانک آپ نے دیکھا کہ جس چارپائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کتے کا ایک پلا بیٹھا ہوا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو باہر نکلوایا اور جہاں کتا بیٹھا ہوا تھا اس پر پانی چھڑکوایا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں کتا آ جائے، جہاں کتا بیٹھ جائے وہاں پانی چھڑک دینا سنت ہے، وہاں پانی چھڑک دینا چاہیے. پانی چھڑکوایا، مسلم کی روایت ہے. اور
تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ میں آنے والا تھا لیکن کمرے میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا رہتا ہے یا جہاں تصویریں رہتی ہیں ایک روایت کے مطابق. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ اداس تھے اس وجہ سے کہ جبرائیل وعدے کے مطابق ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے. وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وجہ قریب ہی تھی کتے کا پلا. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کتے کو فوراً گھر سے باہر نکلواتے اور حضرت جبرائیل جلدی سے ملاقات کے لیے آ جاتے. مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر کتے کے پلے کو دیکھا تو آپ نے یہ پوچھا, جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. جملہ کیا ہے؟ متا دخل ھذا الکلب ھا ھنا, یہ کتا یہاں کب آ گیا؟ متا مانے کب, وین, یہ کتا ادھر کب گھس آیا. یہ لفظ کب جو بتاتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. نہیں تو جسے غیب کا علم ہو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ چیز یہاں کب آئی. متا دخل ھذا الکلب ھا ھنا, یہ کتا ادھر کب آیا. حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرماتی ہیں واللہ ما دریت, خدا کی قسم مجھے علم نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اور نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو امت کے سب سے اچھے لوگ, سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں, سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں, ان کو بھی غیب کا علم نہیں. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتی کہ واللہ ما دریت, خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں. مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت سے عاریتن ایک ہار لیا تھا, سفر میں وہ ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اس لیے کہ وہ ہار مستعار تھا اور اسے واپس کرنا تھا. گم ہو جانے پر انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار گم ہو گیا اور ہار واپس کرنا ہے, میں تو وہ ہار مستعار لائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے. تلاش کیا جائے, یہ کہنا تلاش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے. ورنہ جسے غیب کا علم ہو وہ یہ بتا دے گا ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے لو. وہ یہ نہیں کہتا اسے تلاش کرو. امتیوں کے سپرد یہ بات نہ کرتا کہ اس ہار کو تم تلاش کر کے لاؤ, اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو پریشان نہ کرتے بلکہ فرما دیتے کہ ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے آؤ. ایک آیت دیکھیے اور اس کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن آپ کو تکلیف پہنچی, کیسے؟ مسلم ہی کی بات ہے کہ جنگ خیبر کے بعد, فتح خیبر کے بعد سلام ابن مشکم کی بیوی زینب نے آپ کی دعوت لی, ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت لی. آپ کے ساتھ غالباً حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اس دعوت میں شریک ہیں. اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا. صحابی نے جیسے ہی لقمہ حلق سے نیچے اتارا, زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ حضرت براء ابن معرور وہیں فوت ہو گئے, وہیں شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا لیکن زہر کا اثر بڑا ہی تیز تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر کبھی کبھی میرے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے, اور مرض الموت میں یہ زہر دوبارہ عود کرایا اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگیں اکحل کٹ رہی ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کو اس تکلیف کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک حدیث پاک اور لے لیں. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک علم غیب کلی آپ کو نہیں تھا, لیکن انتقال کے بعد آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا. اس کا رد ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے اور ایک آیت کریمہ سے. پہلے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب.
जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को जमा करेगा और वो पूछेगा मादा उजुब्तुम, तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिला, तो कालू, तमाम के तमाम रसूल ये बोलेंगे ला इल्म लना, हमें इस बात का इल्म नहीं है, जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, इसलिए कि ar-रुसूल का जो लफ्ज है वो उमूम पर दलाल कर रहा है। सारे के सारे रसूलों से ये बात पूछी जाएगी कि तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिला, तो तमाम रसूल ये बोलेंगे कि हमें इल्म नहीं। इसका मतलब ये कि इंतकाल के बाद भी उन्हें इल्म गैब कुल्ली नहीं मिला। हदीस पाक देखिए, वान साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैहि शरीबा व मन शरिबा लम यज़मा अबदन सयरिदन अलैहि अक़वामुन आरिफून व यारिफूननी थुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम फ़अक़ूल इन्नहुम मिन्नी फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक फ़अक़ूल सुहक़न सुहक़न लिमन ग़य्यरा बअदी। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब ar-रिक़ाक़। हज़रत इमाम बुख़ारी हदीस पाक को किताब ar-रिक़ाक़ में लाए हैं। साहिल इब्न सअद साइदी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले हौज़ कौसर पर पहुंच जाऊंगा, तो जो मेरे पास से हौज़ कौसर के पास से गुजरेगा वो मेरे हाथ से जाम लेगा, पिएगा, और जो एक मर्तबा मेरे हाथ से जामे कौसर पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। लम यज़मा अबदन, बुखारी की रिवायत। इतने में कुछ लोग आते दिखाई देंगे और मैं उन्हें पहचान रहा हूंगा, वो मुझे पहचान रहे होंगे, यानी वो मेरे उम्मती होंगे। जैसे ही वो मेरे करीब आना चाहेंगे फरिश्ते उनको रोक देंगे। मैं कहूंगा अरे भाई इनको आन दो, फ़अक़ूल इन्नहुम मिन्नी, मेरे उम्मती है ये। फ़युक़ाल, तो आपसे फरिश्ते ये बोलेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपको इल्म नहीं है कि उन्होंने आपके बाद क्या क्या बिदातें ईजाद कर ली थी, ये बिदाती लोग हैं। इसका मतलब यह कि नबी को इंतकाल के बाद भी गैब का इल्म नहीं मिला, इंतकाल से पहले भी इल्म गैब कुल्ली नहीं था, इल्म गैब आपको हासिल नहीं था, और इंतकाल के बाद भी आपको गैब का इल्म नहीं था। इसलिए कि फरिश्ते ये बोल रहे हैं कि आपको ये इल्म नहीं, आपको इस बात का इल्म नहीं कि इन्होंने आपके इंतकाल के बाद क्या क्या चीजें दुनिया में दीन के नाम पे इजाद कर ली थी। ये सारे के सारे बिदअती लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाएंगे सुहक़न सुहक़न लिमन ग़य्यरा बअदी, अरे हटाओ हटाओ इनको जिन्होंने मेरे बाद दीन के अंदर तब्दीलियां कर दी थी। इस आयत और इस हदीस से मालूम यह हुआ कि आपको इंतकाल के बाद भी इल्म गैब नहीं दिया गया। आइए पहले कुछ मुंतखब आयात देख लेते हैं, सीधा सीधा आयात, जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि इल्म गैब ये मखसूसाते खुदाबंदी में से है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये इल्म खास है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो आप फरमा दीजिए कि गैब का इल्म अल्लाह ही को है। इन्नमा का मफाद ये है कि मुब्तदा खबर में महसूर हो जाता है। इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह, गैब अल्लाह ही को है, अल्लाह ही को है। इन्नमा जो हस्र के लिए आता है, यह बताता है कि इल्म गैब ये खास से खुदाबंदी में से है, इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं। एक जगह इस तरह इरशाद फरमाया गया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। पहले नफी आम है, नफी आम के बाद लफ्ज़े इस्तिस्ना से यह बात बता दी गई कि गैब का इल्म अल्लाह के साथ खास है। आप कह दीजिए कि जमीनों और आसमानों में जो हस्तियां हैं अल्लाह के अलावा उनमें से किसी को गैब का इल्म नहीं है। ला करके इल्ला के जरिए इस्तिस्ना करना दर हकीकत मुफीद हस्र होता है, और ये हस्र बता रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। किसी नफ्स को इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में जन्नतियों के लिए क्या क्या आंखों की ठंडकें बनाई हैं, क्या क्या आंखों की ठंडक रखी है। ये देखिए आप, ला के बाद नकिरा है, और अरबी का तालिब इल्म जानता है कि नकिरा के तहत नफी है तो उमूम का फायदा देता है। फला तअलमु नफ्सुन, किसी भी नफ्स को यह इल्म नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। एक जगह यूं इरशाद फरमाया गया तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हादा। ये गैब की खबरें हैं, इन गैब की खबरों को हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हादा, मेरे इस खबर देने से पहले न तो आपको इस वाक़े का इल्म था न तो आपकी कौम को। साफ साफ यह बता दिया गया
رسول کو خطاب کر کے کہ نوح کا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے کا علم، اس واقعے کا علم میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا. یہ آیت بالکل صریح ہے اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں. جس کو جو کچھ علم ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا. ایک جگہ نوح کی زبان سے کہلوایا گیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. عجیب بات تو یہ ہے کہ تینوں یہ عقیدے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ تینوں عقیدے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتائے الہی مختار کل ہیں. پہلے جملے کے اندر اس کی تردید ہے. آپ فرما دیجئے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوا دیا تمام نبیوں سے کہ تم کہہ دو کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے کہ وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، بات الہی بھی مختار کل نہیں ہوتا. اور وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ تو میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور کا بنا ہوا ہوں. یہ تینوں عقیدے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں موجود ہیں. یہ عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات الہی مختار کل ہیں، اور تیسرے یہ کہ نبی نور کے بنے ہوئے ہیں، جبکہ یہ کہہ دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے کہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہوتا ہے. اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسماء سکھا دیے، پھر ان اسماء کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اے اللہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ان چیزوں کے اسماء کا علم نہیں ہے، تو نے تو ہمیں جتنا علم دے دیا ہے بس اتنا علم ہمارے پاس ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ نوری مخلوق ہے جس کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ نوری مخلوق کو یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد ایک ناری مخلوق ہے، جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، یہ نار سے بنائی ہوئی، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے. اس کے بارے میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. جو چاہتے آپ جنوں سے کام لیتے. آپ کو بیت المقدس کی تعمیر کرنی تھی، بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے پڑتے تھے، اور یہ کام حضرت جنوں سے لیا کرتے تھے. اسی دوران ان کی موت آ گئی. اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور حجرہ ایسی جگہ پر تھا کہ آپ جنوں کے اوپر اور تعمیر کے اوپر پوری نگاہ رکھ رہے تھے، اور جن بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آپ وہاں موجود ہیں. اسی دوران جبکہ آپ اپنی لاٹھی کے اوپر، اپنی عصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے اس لاٹھی کے اوپر کھڑا کر رکھا کہ جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی زندہ ہے، حضرت سلیمان زندہ ہے، اور وہ کام مسلسل کرتے رہے. اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. کہتے ہیں کہ اسی دوران جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان کی یہ تمنا تھی کہ میری حیات ہی میں یہ کام مکمل ہو جائے، لیکن اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا. کسی کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا. ما دلہم علی موتہ، کسی نے ان کی موت نہیں بتلائی کہ یہ مر گئے کہ زندہ ہے. الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، وہ کیڑا، اس کیڑے نے بتایا کہ یہ آدمی مر چکا ہے، جو کیڑا برابر ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا. جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر کیڑے نے نیچے سے پوری لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. فلما خر، جب لاٹھی کمزور ہو گئی، کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی جب گری، لاٹھی کے ساتھ آپ بھی گرے. تبینت الجن، لما کے بعد لما کی جزا آئی ہے، لما شرط کے لیے ہے. فلما خر، جب حضرت سلیمان گرے
तबय्यनत الجن, तब जाकर के जिन्नों को इल्म हुआ. शर्त के बाद जज़ा आती है. जब वो गिरे तब जिन्नों को इल्म हुआ कि अरे ये आदमी तो बहुत पहले ही मर चुका था, और अफसोस करने लगे. अल्लाह कानू यअलमून अल-गैब, काश कि उन्हें गैब का इल्म होता तो मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस रुसवा कुन तकलीफ के अंदर वो न ठहरते, भाग जाते काम छोड़ करके. इसका मतलब यह कि जिन्नों को गैब का इल्म नहीं. जो आदमी ये दावा करता है कि मैंने जिन्नों को अपने कब्जे में कर लिया है और जिन ये बता देता है कि फला चीज कहां छुपी हुई, फला चीज का झूठा है, अव्वलन तो ये मामला तस्खीर जिन्नात का ये खास है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए. अल्लाह ताला ने जिन्नों को मुसख्खर किया तो सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए. कोई काहिन, कोई बाबा ये अगर दावा करे कि मेरे पास मुवक्किल है यानी जिन है, मैं जो चाहूं काम ले लूं, वो कुरान के खिलाफ बात कर रहा, सबसे बड़ा झूठा है वो. और अजीब बात तो ये कि ये लोग जो दावा करते हैं कि हमारे पास जिन मुवक्किल है, ये इतने गरीब होते हैं, इतने चीटर होते हैं, शरीर और बदमाश होते हैं कि इनकी कमाई टोटल हराम की होती है. अगर इनके पास इस तरीके का मुवक्किल हो तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले. लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने बाबा हैं, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब कुछ इन लोगों के ऊपर इस तरीके का है कि सीधे से इनकी माली हालत नजर नहीं आती. जो भी बाबा है देखिए उसकी हालत बहुत खराब रहती है, बहुत खराब हालत में रहते हैं. अगर इनके पास जिन्नात है और मुवक्किल है तो ये मुवक्किलों से सब कुछ क्यों करा नहीं लेते? ये 10 रुपए के ऊपर, 50 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर तावीज़ें क्यों बेचते हैं, गंडे क्यों बेचते हैं? तो जिन्नों की तस्खीर ये सिर्फ और सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है. और दूसरी बात ये मालूम है कि जिन्नों को गैब का इल्म है ही नहीं. थोड़े फासले के ऊपर जब जिन ये नहीं जान सकते कि ये लकड़ी के ऊपर ठहरा हुआ इंसान मर गया कि जिंदा है, तो वो अंदरूनी चीज के बारे में कैसे इल्म रख सकते हैं कि फला जगह फला चीज छुपी हुई है, फला जगह फला चीज छुपी हुई है? सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मरे खड़े हैं लकड़ी के ऊपर, ये बराबर काम कर रहे हैं. इनको थोड़े से फासले के ऊपर इस बात का इल्म नहीं है कि लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ ठहरा हुआ यह शख्स जिंदा है कि मुर्दा है. कैसे कहा जा सकता है कि जिन्नों को गैब का इल्म था या जिन्नों को गैब का इल्म है? कुरान हकीम बोलता है कि जिस तरह मलाइका को, नूरी मखलूक को गैब का इल्म नहीं, इसी तरीके से नारी मखलूक, आग से बनाई हुई मखलूक यानी जिन्नों को भी गैब का इल्म नहीं है. इस बात पर नस्स सरीह मौजूद है. रहा रसूलों का मामला, जो उम्मत का खुलासा होते हैं उनके बारे में तो बात मालूम हो गई. अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनको मामूर कर दिया इस बात पर कि अपनी जबान से तुम बोल दो कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के लिए. फकुल, मामूर किया गया, तुम बोलो. अल्लाह ये भी बोल सकता था कि गैब का इल्म किसी को नहीं, लेकिन अंबिया इकराम को हुक्म दिया कि तुम बोलो. मामूर किया गया, उनको हुक्म दिया गया कि बोलो, अपने से इल्म गैब की नफी करो. फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, बोल दो कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह. तो गैब का इल्म ना तो मलाइका को गैब का इल्म, ना तो जिन्नों को गैब का इल्म, ना तो अंबिया किराम को गैब का इल्म, ना तो औलिया किराम को. सबसे बड़े औलिया कौन? साहब किराम. साहब किराम को गैब का इल्म नहीं था, तो दूसरे लोगों को गैब का इल्म कैसे हो सकता है? अब आइए एक आयत करीमा देख लेते हैं, उसके बाद मैंने जो खुतबे मसनूना के बाद आयत पढ़ी है उसकी आलिमाना शरह करेंगे. पहले एक आयत करीमा देखिए. उस आयत करीमा पर हम सरसरी तौर पर गुजर जाना चाह रहे हैं, हालांकि उस आयत करीमा का हर टुकड़ा इल्म गैब की नफी करता है. देखिए, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ये पहला जुमला है. कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी. दूसरा जुमला, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू. तीसरा जुमला, सकुलत फिस समावाति वल अर्द ला तातीकुम इल्ला बख्ता यसअलूनका कान्नका हफीजुन अनहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून. पहला टुकड़ा देखिए, ये लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, ये कयामत कब आएगी? अय्याना मुरसा. कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है. यहां भी देखिए मुब्तदा खबर में महसूर है, इसलिए कि इन्नमा है. इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, उसका इल्म मेरे रब ही को है. ये तर्जुमा हुआ, मुब्तदा खबर में महसूर है. इन्नमा का मफाद यह है कि मुब्तदा खबर में महसूर हो जाता है, यानी गैब मेरे रब ही के पास है, गैब का इल्म मेरे रब के अलावा किसी के पास नहीं. ये पहला टुकड़ा है, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी. अच्छा, दूसरा टुकड़ा, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू, उसके वक्त को जाहिर नहीं कर सकता कोई सिवाय उसके. यहां ला नफी उमूम के बाद लफ्ज इल्ला जो कि इस्तिस्नाई लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया. ये भी हसरी का फायदा देता है कि कयामत का एग्जैक्ट वक्त कौन जाहिर करेगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं जाहिर कर सकता. ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू. तीसरा टुकड़ा, सकुलत फिस समावाति वल अर्द, ये आसमानों और जमीनों में भारी हो चुकी है कयामत. क्या मतलब है इसका? यानी जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है ये मुतमन्नी है, ख्वाहिश रख रही है कि उसे इल्म हो जाए कि कयामत कब आएगी. ये तीसरा टुकड़ा भी बता रहा है कि जब कायनात की हर शय, अंबिया, औलिया,
فرشتے سب کے سب یہ متمنی ہے، آرزو مند ہے، خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے. تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے، آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے، تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کم سے کم قیامت کے بارے میں جو غیب ہے کسی کو علم نہیں. لا تاتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. یہاں بھی دیکھیے لا نفی عموم کے بعد اللہ سے استثناء ہے، یعنی وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی. اچانک آ جانے کا مطلب کیسے؟ پہلے کسی کو خبر ہی نہیں دی گئی، ورنہ اچانک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اچانک آ جائے گی یعنی کسی کو علم ہوگا ہی نہیں، اچانک آ جائے گی. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، خاص طور سے علم الساعہ، قیامت کے وقوع کا علم. لا تاتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں. حفی عنہا عالم بہا، وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے آپ کو اس کا علم ہو. یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یسألونک، وہ آپ سے غیب کے بارے میں یعنی علم الساعہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو اس کا علم ہو. انداز بیان بتا رہا ہے کہ نبی کو کم سے کم علم الساعہ کے بارے میں علم نہیں ہے. حفی عنہا عالم بہا، وہ آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں آپ جانتے ہو اس کے بارے میں، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یہ طرز تعبیر، یہ طرز ادا، یہ اسلوب بتا رہا ہے، یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، خاص طور سے علم الساعہ کے بارے میں. یسألونک کأنک حفی عنہا. اس کے بعد آخری ٹکڑا قل انما علمها عند اللہ. انما کے ذریعے پھر حصر کیا گیا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرمایا جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ کیا نہیں جانتی کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے ہے. یہ آخری ٹکڑا بھی بتا رہا ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کس بات کا نہیں ہے کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے، غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے.